الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے السی کی پنیاں۔ پرانے وقت میں جب مٹھائیاں نہیں ہوا کرتی تھی تو اس کو بنا کے خود بھی کھاتے تھے اور اپنے عزیز و اقارب کو تحفے میں دیا کرتے تھے۔ زمانہ بدل گیا، ان کی جگہ پر مٹھائیاں آ گئی، ان کی جگہ پر کیک آ گئے۔ اب جب ہم خوش ہوتے ہیں یا کسی کو خوشی ہوتی ہے تو ہم ان کو ہدیتاً، ہم ان کو تحفے کے طور پر مٹھائیاں دیتے ہیں اور کیک دیتے ہیں۔ لیکن زمانہ اب پھر اسی فطرت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اب یہ چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں، مٹھائیاں بھی، کیک بھی۔ تو اب ان کی جگہ پر ایسی مٹھائیاں، ایسی چیزیں ہم نے کھانی ہے جس سے ہماری صحت خراب نہ ہو، کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے اور بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس سے ہمیں موٹاپا، شوگر، بلڈ پریشر، دل کے مسائل، اس طرح بہت سارے مسائل ہمارے لیے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایسی صحت مند مٹھائی یعنی السی کی پنیاں، اس کی آپ کو میں ترکیب بتاؤں گا۔ اس میں کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، نہ اس کو ہم نے کوکنگ کرنی ہے۔ بالکل سادہ سے طریقے سے آپ یہ السی کی پنیاں بنا لیں گے، اور جب بھی آپ کا دل کرے میٹھے کے لیے تو آپ یہ کھائیں، اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو۔ یہ جو چیز ہے 100% ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے، چاہے شوگر کا مریض ہو، چاہے بلڈ پریشر کا مریض ہو، چاہے دل کا مریض ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے خواتین ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب ہی اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں، وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، اس میں جو آپ کو چیزیں درکار ہیں، آپ نے جو چیزیں لینی ہیں، اس میں آپ نے السی کے بیج آپ نے لینے ہیں، بھنے چنے آپ نے لینے ہیں، آپ نے گڑ لینا ہے، سفید تل لینے ہیں، 4 مغز لینے ہیں، کدو کے یا پمکن بیج لینے ہیں، مونگ پھلی لینی ہے، بادام لے لیں، اخروٹ لے لیں، کشمش لے لیں اور چیا سیڈ لے لیں۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اس سے پہلے اس کے ہم فوائد کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ایک تو خواتین کے جو بھی پیریڈز کے مسئلے ہیں، پیکوس کے مسئلے ہیں، چہرے کی چھائیاں ہیں، چہرے پر بال ہیں، بالوں کا گرنا ہے، نیند کا نہ آنا ہے، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، دل کے مریض ہیں، جو بھی ان کا مسئلہ ہے وہ سارے مسئلے اس سے انشاءاللہ حل ہو جاتے ہیں۔ اگر مردوں کی میں بات کروں تو نوجوانوں کے بال گرتے ہیں، نوجوانوں کو احتلام کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کو قطرے آتے ہیں، ان کو جریان ہو جاتی ہے، صورت انزال کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، ٹرائی گلیسرائڈ کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ارتھرائٹس کا مسئلہ ہے۔ ان تمام مسئلوں کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔
تو یہ ایک صحت کا خزانہ ہے۔ تو چھوڑیں آپ بازار کی مٹھائی کو اور بازار کے کیک کو، آپ اس کو بنائیں اور محفوظ کریں، اور جب بھی دل کرے آپ اس کو کھا لیں، کیونکہ اس میں السی ہے۔ اب السی کے جو بیج ہیں اس میں جو آئل ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ دل کے لیے بھی بہترین ہے، اور یہ اچھا کولیسٹرول پیدا کرتا ہے، برے کولیسٹرول کو ختم کرتے ہیں۔ پھر اس میں میگنیشیم ہے، اس میں پوٹاشیم ہے، اس کے اندر زنک ہے، اس کے اندر کیلشیم ہے۔ پھر بھنے چنے کی بات کروں تو بھنے چنے پروٹین کا ایک بہترین سورس ہیں۔ اس کے اندر جو پروٹین ہے کسی چیز کے اندر بھی نہیں ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر گڑ ہے، تو چینی سے لاکھ درجہ بہتر گڑ ہے، میٹھے کے طور پر ہم اس کو استعمال کریں گے، یہ ہماری صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ پھر سفید تل ہیں، چاروں مغز ہیں، اور پمکن سیڈ ہیں، کدو کے بیج ہیں۔ تو بیج جو ہے یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے اندر منرلز کا خزانہ ہے۔ اس کے اندر کیلشیم، اندر میگنیشیم، اس کے اندر پوٹاشیم، اس کے اندر زنک، تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ پھر بادام جو ہے ہماری نظر کے لیے، ہمارے دماغ کے لیے، آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ اخروٹ ہیں، یہ بھی ہمارے دماغ کے لیے، دماغ کی صلاحیت کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں۔ کشمش ہے، یہ بھی ہماری امیون سسٹم کے لیے، اس میں جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ ہیں، اس میں اینٹی انفلیمیشن بہت زیادہ ہے۔ پھر اس میں جو ہے قدرتی مٹھاس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری صحت کے لیے بہترین ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں نقصان ہو، ہماری صحت کے لیے وہ نقصان دہ ہو۔ تو آتے ہیں بنانے کا طریقہ۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی یہ چیزیں ہیں سب کی آپ نے ایک ایک کر کے آپ نے ان کو پیس لینا ہے۔ مثلا السی کے بیج کو آپ پیس لیں، پھر بھنے چنے اس کا آپ پاؤڈر بنا لیں، سفید تل ہیں، 4 مغز ہیں، کدو کے بیج ہیں، مونگ پھلی ہے۔ مونگ پھلی بھی ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس کے اندر پروٹین جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو بادام ہے، اخروٹ ہیں، کشمش ہے۔ کشمش کو آپ نے پیسنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر میں اس کو آپ کشمش کو ایسے ہی ثابت ہی ڈال سکتے ہیں، یا تھوڑے سے چھوٹے اس کے ٹکڑے آپ کر لیں۔ تو بس ان کو آپ پیس لیں، گڑ کا آپ شیرہ بنا لیں۔ تو ان سب کا پاؤڈر مکس کر کے، اور اس پاؤڈر کے اندر آپ نے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ گڑ کا شیرہ شامل کرتے جانا ہے۔ جب وہ سارا مکس کر لیں تو نیم گرم حالت کے اندر، ٹھنڈا ہوگا تو پھر اس کے لڈو نہیں بنیں گے، تو نیم گرم حالت کے اندر آپ ان کے جو ہے لڈو بنانا شروع کر دیں۔ چھوٹے چھوٹے آپ لڈو بنائیں یا بڑے بھی بنا سکیں، جو آپ کو بہتر لگے۔ تو اس کو آپ بنا کے محفوظ کر لیں، آپ کسی بھی وقت کھا لیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ٹائم پہ جو ہے وہ 3 سے 4 کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہ کھائیں۔ مٹھائی کا بھی متبادل ہے، یہ کیک کا بھی متبادل ہے، اور یہ بسکٹ کا بھی متبادل ہے۔ آپ اس کو کسی بھی وقت جو ہے، جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔